بات اصل میں یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے اس کے دو مراحل ہیں، ایک ہے ابتدا، دوسرا ہے انتہا۔ ابتدا اور انتہا، ابتدا کے احکام اور ہیں، انتہا کے احکام اور ہیں۔ یہ خلاصہ پہلے ذہن میں رکھو، اسی پر پھر میں سارے حوالے پیش کروں گا۔ اجتہاد ایک چیز ہے، لیکن اجتہاد کے پروسیس کے اندر ایک ہے ابتدائے اجتہاد، دوسرا ہے انتہائے اجتہاد۔ ابتدائے اجتہاد کا معاملہ اور ہے، انتہائے اجتہاد کا معاملہ اور ہے، اور اگر دونوں کو گڈ مڈ کر دیا جائے تو پھر حق کیسے واضح ہو؟ یعنی یہ سارا جو شور مچایا گیا، اگر اس وقت یہ لوگ اصول کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اصول سے یہ بات ضرور ملتی کہ دونوں ہی حق پر ہیں، اور اصول سے یہ بھی ملتا کہ ایک حق پر ہیں اور دوسرے خطا پر ہیں۔ دونوں ہی حق پر ہیں، وہ کس طرح؟ اور ایک حق پر ہیں دوسرے خطا پر، وہ کس طرح؟ تو یہ اہل علم کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو آگے پہنچاتے، لیکن انہوں نے بیاج کو پیاج بنانے والوں کا ساتھ دے کر سب کچھ مسئلہ جو ہے وہ اس کو خلط ملط کر دیا۔ ہم جو بیان کرتے آ رہے تھے، تو جس دن ہماری گرفتاری ہوئی اس دن اگلے دن معصومیت کا خصوصی لیکچر تھا، اور اس کے بعد یہ ہم سب کو دینا چاہتے تھے کہ یہ ہے کہ جس کو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سب حق پر ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس میں حق پر کون ہے اور خطا پر کون ہے، اور وہ خطا کس معنی میں ہے اور وہ پھر حق کس معنی میں ہے۔ ورنہ اعلی حضرت پہ بھی اعتراض ہوگا، ورنہ ان سارے فقہا پہ اعتراض ہوگا کہ جو مسلک تم اہل سنت کا بتاتے ہو، امام صاحب کا قول تو اس کے خلاف نظر آ رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہر مجتہدی مصیب ہوتا ہے۔ تو اجتہاد کے دو مراحل ہیں، خطا اجتہادی یا حق اجتہادی کو سمجھنے کے لیے پہلی وضاحت یہ ہے کہ اجتہاد کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ایک ہے ابتدائے اجتہاد اور دوسرا ہے انتہائے اجتہاد۔ ایسے ہی لفظ حق کے دو معنی ہیں اور لفظ خطا کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک لفظ حق وہ ہے جو ابتدائے اجتہاد پہ بولا جاتا ہے، ایک حق کا لفظ وہ ہے جو انتہائی اجتہاد پہ بولا جاتا ہے۔ ان دونوں کے لحاظ سے احکام ہیں اور تب جا کے تطبیق ہوتی ہے 14 صدیوں کے اندر، اور اگر وہ نہ کہ تو صرف میں ہی مورد الزام نہیں بنوں گا، 14 صدیاں بن جائیں گی۔ اور اس لیے کہا کہ فیصلہ فتاوی رضویہ کا، کہ فتاوی رضویہ سے اگر اس بات کو سمجھ لیا جاتا یا کوئی توجہ کرتا یا ہم سے سمجھنا چاہتا، ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم سے سمجھ لو یا سمجھا دو، تو کہا گیا ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے، اور اس طرح کر کے لا تعلقی کا آغاز کیا گیا۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں یہ جواب ریکارڈ پر ہے جو ہم نے تخصص کے اندر جواب دیا تھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، ایک ہی بات ہے، اور وہ بات قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، وہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، اور وہی بات جو ہے وہ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ائمہ سے نقل کی ہے، اور تعارض نہیں اگر اصول کو سامنے رکھا جائے، اور اگر اصول کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اصول کے بغیر بندہ فضولی ہو جاتا ہے، تو اصول کی روشنی میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس میں یہ الفاظ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں مشاجرات ہیں، جو پہلا مرحلہ ہے، کون سا؟ ابتدا والا، یہ مرحلہ ہے کہ جس میں اہل سنت کے ہر فرد پر یہ کہنا فرض ہے کہ دونوں ہی حق پر تھے، یعنی جہاں بھی اجتہاد ہوا اور جو بھی موقع اجتہاد ہے شریعت کے مطابق، اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہادات ہیں، اور یہ جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو جانبین ہیں، ابتدائے اجتہاد میں
دونوں ہی حق پر تھے، لیکن کس میں؟ ابتدائی اجتہاد میں۔ معتزلہ سے فرق آئے گا کہ وہ انتہا میں بھی دونوں کو ایک طرح کا ہی مانتے ہیں، لیکن ہم انتہا میں دونوں کو ایک طرح کا نہیں مانتے، لیکن اس حق کی تعریف بھی اور ہے اور اس خطا کی تعریف بھی اور ہے۔ ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جتنا خشک و تر تاریخ میں بھرا گیا ہے یا پھر آج کل رفظ کی طرف سے تفضیلیوں کی طرف سے لایا جا رہا ہے، اس سب گند کو دھونے کے لیے یہ اعلی حضرت کی تعلیمات اور ائمہ کے یہ تشریحات فیصلہ کن ہیں۔ دونوں کس طرح حق پر ہیں؟ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر اس طرح ہیں کہ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین کا غلبہ، وہ ہے مصالح دین کی تلاش۔ دونوں جانب کوئی لالچ اقتدار کا نہیں تھا، دونوں جانب کوئی ہرس دنیا کی نہیں تھی، دونوں جانب اسلام کو کمزور کرنا معاذ اللہ کسی کے ارادے میں نہیں تھا۔ اس پر فکس تھی دونوں طرف کی شخصیات کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، دین کو مضبوط کرنا ہے، اور خود ان کے نفوس قدسیہ ان میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی کوئی دنیا داری کا نہیں تھا۔ یہ ہیں کہ دونوں ہی حق پر تھے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد کے آغاز میں پہلے سٹیپ پر دونوں ہی حق پر تھے، اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہاں دنیا ہوتی، کسی کے دل میں یہاں اقتدار کا لالچ ہوتا، تو پھر اسے باطل کہا جاتا، اور جس کے دل میں نہ ہوتا اسے حق کہا جاتا، چونکہ وہاں حق جو ہے وہ لفظ حق بولا جا رہا ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے، اور اس جگہ دونوں ہی حق پر ہیں۔ آگے جو حق سمجھا ہوا ہے دونوں نے ایک چیز، اس کے دلائل ہیں کہ یہ دین غالب کیسے آئے گا، اس کے لیے دونوں طرف سے دلیلیں آئیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل دین کی بہتری اور غلبہ کے لیے یہ تھے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو پھر قصاص لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے دلائل یہ تھے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید کر دیے گئے ہیں، تو سب سے پہلا تو یہ کام ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے دلائل ڈھونڈ رہے تھے غلبہ اسلام کے لیے، یعنی ایک طرف قصاص کو مؤخر کرنے میں غلبہ اسلام ہے، دوسری طرف قصاص کو مقدم کرنے میں غلبہ اسلام ہے، مقصد دونوں کا ہی غلبہ اسلام ہے، اور آگے اس کے لیے وہ غیر جانبدار ہو کر دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک طرف دلائل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف دلائل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے۔ اب ان دلائل کی روشنی میں جب نتیجے کو پہنچے تو وہ ہے انتہائی اجتہاد۔ تو انتہائی اجتہاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک طرف ہوتا ہے، دونوں طرف نہیں ہوتا۔ یہ بحث یاد کر لیں، ابتدائی اجتہاد میں حق دونوں طرف ہوتا ہے، ورنہ وہ اجتہادی صحیح نہیں، اور انتہائی اجتہاد میں حق ایک طرف ہوتا ہے، دونوں طرف نہیں ہوتا۔ مگر یہاں حق کی بھی تعریف اور ہے، خطا کی بھی تعریف اور ہے۔ یہاں حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو، یہاں حق وہ نہیں جو کہ باطل کے مقابلے میں ہو، یہاں لفظ حق وہ نہیں جو گناہ کے مقابلے میں ہو، یہاں لفظ حق وہ ہے جو خطائے اجتہادی کے مقابلے میں ہے، جس پر ایک ثواب ملتا ہے۔ انتہائی اجتہاد میں حق ایک طرف ہے اہل سنت کے نزدیک، دونوں طرف نہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں۔ حق ایک طرف ہے، کس میں؟ انتہائی اجتہاد میں۔ اور اب حق کی تعریف بھی اور ہے، اور اجتہاد میں جو خطا پر جو مختی ہیں، خطا پر ہیں، اس خطا کی تعریف بھی اور ہے۔ اب سب سے پہلے فتاوی رضویہ کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، حاشا کہ
ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یہ صحابہ میں آپس میں جو معاملات ہیں، یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب تمام مصالح دین کے خواستگار تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ یعنی دین کی بہتری کس میں ہے، دین کا غلبہ کس میں ہے، دین کا عروج کس میں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ سب حق پر تھے۔ اور اس کے بعد جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی جل جلالہ کے لیے اصلا و انسب معلوم ہوئی، اختیار کی، گو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں۔ اب یہ جو وہ سب حق پر ہیں، یہ اس پہلی لائن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ابتدائے اجتہاد، کہ اجتہاد کے ابتدا میں دونوں طرف کیا ہے، مصالح دین کے خواستگار تھے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب یہ بات بھی درست ہے کہ سب حق پر تھے، یہ بھی درست ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ دونوں درست ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہی کے زیر سایہ ہم بھی درست ہیں، دونوں درست ہیں۔ اعلی حضرت نے وضاحت کر دی کہ جو ابتدائے اجتہاد ہے، اس مرحلہ میں کہہ رہا ہوں سب حق پر ہیں، سب حق پر ہیں کا تعلق ابتدائے اجتہاد کے ساتھ ہے، کہ ابتدائے اجتہاد کہ جس میں سب کیا تھے، خواستگار تھے مصالح دین کے، دین غالب آئے، اس میں سب حق پر تھے، اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور انتہائی اجتہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یہ حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو، جو باطل کے مقابلے میں ہو، جو گناہ کے مقابلے میں ہو، یہ حق اجتہادی ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے۔